آپ حضرات کے سامنے جو باتیں عرض کرنی ہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کا جو نام رکھا ہے وہ ربیع الاول رکھا۔ ربیع کے معنی آتے ہیں بہار کے، کہ اے دنیا کے لوگوں، اس دنیا میں جو بہار آئی ہوئی ہے ایمان کی اور اسلام کی، قرآن کی اور اللہ تعالیٰ کے دین کی، یہ ساری بہار میرے حبیب کے صدقے میں ہے۔ بے شک میں نے دنیا کے اندر اپنے برگزیدہ بندوں کو منتخب کر کے ہر زمانے کے اندر بھیجا، تاکہ انبیاء علیہ السلام، میرے پیغمبر، میرے رسول، میرے بندوں کو بتائیں کہ میں چاہتا کیا ہوں، میری مرضی کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو منتخب کر کے دنیا میں بھیجتا تھا کہ وہ آ کر کے اللہ کے پیغام کو سنائیں۔ تو اس زمین پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا، پھر اور انبیاء علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ کم و بیش اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور اپنے پاک کلام میں یہ اعلان فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم کے لیے اپنے ہادی اور رہبر بھیجے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے اخیر میں اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا، اور یہ اعلان فرمایا کہ میں نے اب نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، اب یہ آخری پیغام اور آخری کتاب یہ قیامت تک کے لیے۔ اے میرے بندو، میرے حبیب کی ذات پہ غور کرو تو تم مجھ تک کے پہنچ جاؤ گے۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنے کلمے کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کو بھی جوڑا ہے۔ پہلے حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے اقرار کا ہم بندوں سے عہد لیا کہ میرے بندو اس بات کا اعلان کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرو، اس کے بغیر تم کو نجات نہیں ملے گی، اس کے بغیر تم کو ہدایت نہیں ملے گی، اس کے بغیر تم کو کامیابی نہیں ملے گی۔ اس لیے ہم مسلمانوں کا جو مکمل کلمہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ میرے حبیب کا جب نام آئے تو تم درود پڑھو، اس لیے کہ وہ میرے حبیب کا وہ مقام ہے کہ میں ان کی ذات پہ رحمت بھیجتا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے میرے بندو سنو، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے حبیب کے اوپر، اپنے نبی کے اوپر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے میرے حبیب کے کلمہ کے پڑھنے والو، اے میرے حبیب کے نبوت کو ماننے والو، اے میرے حبیب کی محبت کے کرنے والو، یہ میں تم کو بھی حکم دیتا ہوں کہ تم میرے حبیب پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری سب سے اہم ترین عبادت نماز، اس نماز کے اندر جب قاعدے کے اندر ہم بیٹھتے ہیں، قاعدے اولا ہو یا قاعدے اخیرہ ہو، اگر 2 رکعت آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ آخری قاعدہ ہو جاتا ہے، اس کو قاعدے اخیرہ کہتے ہیں۔ اور اگر ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں، جیسے ہماری سنت ظہر کی 4 رکعت ہے، عصر کی سنت 4 رکعت ہے، عشاء کی سنت 4 رکعت ہے، فرض بھی ظہر میں 4 ہے۔ غرض یہ کہ اگر 4 رکعت کی ہم نے نماز پڑھی تو پہلی 2 رکعت کے بعد جو بیٹھیں گے اس کو شریعت اور فقہ کی اصطلاح میں قاعدے اولا کہتے ہیں، اور دوسرے بیٹھنے کو قاعدے اخیرہ کہتے ہیں۔ لیکن دونوں قاعدوں کے اندر ہم التحیات کو پڑھتے ہیں، اسی التحیات کے اندر ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ تو نے جو ہمیں
ہمیں حکم دیا ہے ہم تیرے حبیب کی ذات پر سلام کو پیش کرتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، پھر قاعدہ اخیرہ کے اندر مستقل درود ابراہیمی جو ہمارے آقا نے ہمیں سکھلایا، بخاری شریف کی جو حدیث ہے، ہر مسلمان نماز کے قاعدہ اخیرہ کے اندر سلام بھی پیش کرتا ہے اور درود بھی پیش کرتا ہے، اس کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم اس لیے دیا کہ تم درود کو کثرت سے پڑھو گے تو میرے حبیب کی محبت آئے گی، اور جب محبت آئے گی تو تم ان کی اطاعت کرو گے، اور جب اطاعت آئے گی تو پھر ہدایت آئے گی، جب اطاعت آئے گی تو اللہ کی رحمت آئے گی، جب اطاعت آئے گی تو اللہ کی نصرت آئے گی۔ اس لیے ہم مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ ہم صبح اور شام، دن اور رات، جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے، صرف چند ایک جگہ ہے جہاں پر ہمیں منع کیا گیا، باقی تمام محترم وقتوں میں اور تمام مقدس وقتوں میں ہمیں اللہ کے حبیب پر درود کو پیش کرنا۔ جو آدمی، اللہ کے حبیب نے فرمایا، جو مجھ پر کثرت سے درود پیش کرے گا، اللہ تعالیٰ کل میدان قیامت میں جہاں اولین اور آخرین کا مجمع ہوگا، شروع زمانے سے لے کر کے آخر تک کے لوگ جمع ہوں گے، وہاں وہ میرے امتی مجھ سے قریب ہوں گے جو مجھ پر درود پڑھنے والے۔ اب ہم میں سے کون ایمان والا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے آقا ہمارے خواب میں آ جائیں، ہمارے آقا کی ہم کو زیارت ہو جائے، ہمارے آقا کا ہمیں دیدار ہو جائے، ہمارے آقا ہماری سفارش فرما دے، ہمارے آقا ہمیں جام کوثر برحمت فرما دے۔ تو ہمارے آقا نے ہمیں سبق دے دیا، ہمیں راستہ بتا دیا، ہمیں طریقہ بتا دیا کہ میرے امتیوں، میرے غلاموں، اگر تم مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھو گے تو جو ہے کل میدان قیامت میں میری قربت پاؤ گے، میری شفاعت پاؤ گے، میری نظر رحمت پاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ پھر جو ہے ہماری تم سے ملاقات کروائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بھائیوں، ہم ہمیشہ اہتمام کریں درود کا خوب کثرت سے اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر اپنے حبیب کی محبت کو پیدا کرے۔ اس کے بعد اطاعت ہے، اس لیے کہ بغیر اطاعت کے جو ہے وہ نجات نہیں ہے۔ اسلام ایک عملی مذہب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر حکم دیا ہے، شروع سے لے کر کے آخر تک ہمیں عمل سے جوڑا گیا ہے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے حبیب کے طریقے کے مطابق ہو۔ ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے حبیب کے غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نفس میں آزاد نہیں کیا ہے کہ اپنی خواہش سے، اپنی چاہت سے ہم جو چاہیں وہ کریں، نہیں، ہم نے کلمہ پڑھ کر کے اس کا اقرار کیا، اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، اے اللہ کے حبیب ہم آپ کے امتی ہیں، ہم آپ کے نام لیوا ہیں، ہم ہمیشہ آپ کے حکموں پہ چلیں گے، جس سے آپ کو خوشی ہو، جس سے آپ کی رضا ہو۔ یہی اسلام کا سبق ہے، یہی دین کا سبق ہے، اور دین میں اللہ تعالیٰ نے تمام خوبیوں کو، تمام اچھائیوں کو، تمام برکتوں کو جمع کر دیا ہے۔ آپ اسلام کے کسی سبق کو اٹھائیے گا، ہر سبق کے اندر آپ کو ایسا نور ملے گا، ایسی ہدایت ملے گی، ایسا عمل ملے گا جو دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے۔ جس سے پہلی چیز ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا نور رکھا ہے، جیسے ہمارے سامنے یہ سیف الجلنے ہیں، یہ لائٹ چمک رہی ہے، ظاہر کے اندر یہ لائٹ ہے، لیکن نہیں، حقیقت کے اندر اس کے اندر ایک کرنٹ ہے۔ اگر یہ کرنٹ نہ ہو تو یہ سورج بے نور، یہ لائٹ بے نور ہو جائے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ایک نور رکھا ہے، وہ نور جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اسی کی روشنی میں ہم کو چلنا۔ وہ چیز نظر تو نہیں آتی، لیکن اعمال کے ظاہر سے وہ چیز پتا دیتی ہے کہ اندر ایمان کا نور ہے، اندر ہدایت کا نور ہے، اندر علم کا نور ہے، اندر تقوی کا نور ہے، اندر اللہ کی محبت کا نور ہے۔ اسی نور کی بنیاد پر انسان سیدھے راستے پہ چلتا ہے۔ تو ایمان اصل ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق۔ ایمان کن چیزوں پر؟ سب سے پہلے اللہ کی ذات کو ماننا، وہ اللہ جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے،
وہ اللہ جس نے سورج چاند کو چمکایا ہے، وہ اللہ جس نے بڑے بڑے پہاڑوں کو جمایا ہے، وہ اللہ جس نے سمندر کے پانیوں کو بھرا ہے، وہ اللہ جس کے حکم سے بادل اڑتے ہیں اور بارش برستی ہے اور کھیتیاں ہماری جو ہے لہلاتی ہیں، وہی اللہ جس کا حکم چاند و سورج پہ چل رہا ہے، زمینوں پہ چل رہا ہے۔ اللہ جب حکم دیتا ہے یہ زمین ٹھہری رہتی ہے، اور کبھی کبھی اللہ اپنی قدرت کو دکھلانے کے لیے زلزلے کو لاتا ہے اور حکم فرماتا ہے اے زمین ہل، تاکہ میری پاور اور میری طاقت کا دنیا کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ زمین کے اوپر حکومت جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے۔ آئے دن آپ سنتے ہیں کہ زلزلہ اس ملک میں آ گیا، زلزلہ اس ملک میں آ گیا، کبھی سمندر کی گہرائیوں میں سونامی آ جاتی ہے، وہ کس کے حکم سے آتی ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ دنیا بہت ترقی کر گئی، چاند تک پہنچ گئی، لیکن خدا کے فیصلوں کو آج اس کو خبر نہیں ہے۔ اللہ آنے واحد کے اندر، سیکنڈوں اور منٹوں کے اندر ایسے فیصلے کرتا ہے کہ امریکہ جیسی حکومت، یورپ کی حکومتیں دنگ رہ جاتی ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے وہ اس میں ہلاک کر کے بتاتا ہے اصل میری حکومت ہے۔ تم نے یہ جانا کہ زمین کے تھوڑے سے ٹکڑے پہ ہماری حکومت ہو گئی، ہم کامیاب ہیں؟ نہیں، یہ تمہارا دھوکہ ہے، حکومت صرف اور صرف اللہ کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نام پاک کے ساتھ اپنی صفاتی ناموں کو بتایا۔ اللہ کا نام المالک، اللہ بادشاہ ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے، وہی حقیقی حاکم ہے، جس کے حکم سے بادشاہوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، صدروں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، سائنٹسٹوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی دولت کے مالک ہیں، لیکن اللہ جب چاہتا ہے حکم دیتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم پھر لوٹ کر ہماری طرف آؤ گے۔ یہ موت کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ہر مسلمان گواہی دے گا اللہ نے پیدا کیا۔ الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ فرماتا ہے اللہ ہے جو موت اور زندگی کو جس نے بنایا ہے۔ زندگی اللہ نے دی کہ تم دنیا میں کام کرو، تم دنیا میں عمل کرو، تم دنیا میں ہدایت کرو۔ اللہ نے تمام احکامات دیے، ہماری خواہشوں کا اللہ نے انتظام کیا کہ آج ہم شادیاں کرتے ہیں، آج ہم راحتیں پاتے ہیں، آج اللہ ہمیں اولادیں دیتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے اب تم نے زندگی دنیا کی گزار لی، اب میرے پاس آؤ، اب تم کو ہم یہاں کے منزلوں کو دکھلائیں گے، یہ قبر کی گھاٹی تمہارے سامنے ہے، یہاں رہو گے، اس کے بعد پھر اللہ فرمائے گا ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ ساری دنیا کو ختم کر دے گا۔ کہاں تم نے آج تک دیکھا ہے کہ چند جنازے اٹھے ہیں، تھوڑے لوگ اٹھے ہیں، کوئی حادثہ ہو گیا تو سینکڑوں لوگ مر گئے، ہزاروں لوگ مر گئے، بہت بڑا حادثہ ہو گیا دنیا میں تو لاکھوں لوگ مر گئے، جیسے کبھی جو ہے ایٹم بم ڈال دیا گیا ہیروشیما کے اوپر، جاپان کے اوپر، تو اس بم کے ڈالنے سے لاکھوں آدمی مر گئے، لیکن جب قیامت آئے گی تو اللہ فرمائے گا آج یہ موت ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، ہر چھوٹا اور بڑا موت کا جام پیے گا اور میرے دربار میں آئے گا۔ اس لیے اللہ سے کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی بھاگ نہیں سکتا میرے بھائیوں۔ اس لیے اللہ پاک کی صفات کا استحضار، دھیان، اسی سے ہمارے ایمان میں طاقت اور قوت آئے گی۔ وہی اللہ ہے جو صحت دیتا ہے اور بیماری بھی لاتا ہے، وہی اللہ ہے جو سورج کو نکالتا ہے اور ڈبو دیتا ہے، وہی اللہ ہے جو موسم کو بدلتا ہے، وہی اللہ ہے جو ہمیں سکون دیتا ہے اور بے چین کرتا ہے، وہی اللہ ہے جو ہماری روزی کو میں برکت دیتا ہے اور کبھی سمیٹ دیتا ہے۔ یہ سب بتانے کے لیے کہ فیصلے ہمارے ہیں۔ اس لیے پہلا تعلق اللہ کی ذات سے، اپنے رب سے، اپنے مولا سے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا دوسرا حق جو ہے وہ میرے حبیب کا ہے، میرے رسول کا ہے، میرے محبوب کا ہے، میرے اس بندے کا ہے جس کا میں نے اتنا بڑا مقام رکھا ہے کہ پوری کائنات کے اندر میں نے وہ رتبہ کسی کو نہیں دیا، اور وہ ہم سب کے آقا اور مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی۔
اس لیے میرے دوستو اللہ کے حبیب کے حق کو پہچاننا، آپ کی ذات پر ایمان کو لانا، آپ کی عظمت کا کرنا، آپ کے فرمان کو سننا، آپ کے راستے میں نجات کا پانا، اس لیے کہ ہمارے آقا اپنی مبارک آنکھوں سے جنت دیکھ کر کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بلا کر اپنی ملاقات کرائی ہے، اللہ نے اپنا دیدار کروایا ہے، اللہ نے آخرت کی سیر کروائی ہے، اللہ نے آسمانوں کو آپ کے قدموں کے نیچے کیا ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی معراج ہوئی تو وہ طور تک گئے اور میں نے ان سے وہاں کلام کیا ہے۔ لیکن یاد رکھو، میں نے اپنے حبیب کو جو معراج کی تو پہاڑوں تک کے نہیں بلایا، بلکہ اپنے پاس بلا کر کے اور اپنی ہم کلامی سے شرف عطا کیا۔ میرے دوستو، پورے قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب کی تعریف کی ہے اور آپ کے نام کا ذکر کیا، محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر اپنے حبیب کے کلمے کا ذکر کیا ہے اور فرمایا یہ جو ہے میرے محبوب جن کا نام گرامی محمد ہے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری مقام پہ فرمایا اسمہ احمد، یہ میرے محبوب جن کا نام میں نے احمد رکھا ہے، اور یہ وہ نام ہے جو دنیا میں اس روئے زمین پر کسی میرے بندے کا نام نہیں رکھا گیا، اس لیے محمد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نام رکھوایا، احمد اپنے حبیب کا نام رکھوایا، اور پھر اس کے بعد آپ کے صفاتی نام ہے، آپ کے صفاتی نام ہے، اس لیے یاسین آپ کا نام ہے، طٰہٰ آپ کا نام ہے، مزمل آپ کا نام ہے، مدثر آپ کا نام ہے، نذیر آپ کا نام ہے، بشیر آپ کا نام ہے، سراج آپ کا نام ہے، منیر آپ کا نام ہے۔ 99 نام ہمارے آقا کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ میرے دوست بزرگوں، اس لیے آقا کے ان ناموں کو یاد کیا جائے گا تو ایک آپ کی الگ شان ہوگی، اللہ کی حبیب کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر اترے گی۔ اللہ کتنے پیار سے فرماتا ہے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، میرے محبوب طٰہٰ میں نے قرآن کو اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت سے پڑ جائیں۔ یہ آیت کب اتری؟ جب ہمارے آقا ساری رات عبادت کرتے تھے کہ پیر پہ ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جاتی تھی، ساری رات اللہ کے سامنے روتے تھے، تو اللہ نے تسلی تھی میرے حبیب آپ کے اوپر میں نے قرآن پاک کو اتارا ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو اتنے مشقت نہ مت ڈالیے۔ کبھی اللہ فرماتا ہے یاسین یاسین کر کے اللہ خطاب فرماتا ہے، کبھی ہمارے آقا چادر کو اوڑھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا المدثر، اے چادر کے اوڑھنے والے۔ ہمارے آقا کبھی کملی کو اوڑھتے ہیں اور کمبل کو اوڑھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل، اے کمبل کے اوڑھنے والے۔ کبھی اللہ فرماتا ہے بشیر، وہ بشارت کے سننے والے، وہ نذیر، لوگوں کو ڈرانے والے جہنم کی آگ سے، میرے غصے سے، میرے عتاب سے، میرے پکڑ سے بتانے والے اور ڈرانے والے میرے محبوب۔ اس نے میرے دوست میرے بھائیوں، پہلا حق اللہ کا، اس کے بعد جو حق ہے وہ اللہ کے حبیب کی ذات گرامی کا، اس کے بعد پھر دنیا کے اندر حق ماں باپ کا ہے، اس کے بعد پھر دنیا کے اندر حق اور لوگوں کا ہے۔ اس تفصیل میں اگر ہم جائیں گے تو وقت بہت مختصر ہے، لیکن اس مختصر وقت کے اندر میرے بھائیوں یہ بات، یہ سبق اللہ ہم سب لوگوں کو سمجھا دے کہ ہر حال کے اندر، ہر موقع کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کا خیال کریں۔ یہ جلسے اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے ایمان میں اتنی طاقت آ جائے، اللہ کی ذات سے اتنی ہماری محبت ہو جائے کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہمارا کوئی قدم نہ اٹھے، ہماری کوئی نظر نہ اٹھے، ہمارا کوئی عمل نہ ہو، ہر عمل کے اندر ہم اللہ کی اتباع کریں، اللہ کی پیروی کریں۔ ہمارا اللہ جو ہمیں حکم دیتا ہے، ہمارا رب حکم دیتا ہے، اے میرے بندو 24 گھنٹے کے اندر، دن اور رات کے اندر نماز کی پابندی کرو، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، تو روزہ کا رکھنا فرض ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا
अकीम उस्सलात वातु ज़कात, नमाज को कायम करो और ज़कात अदा करो। अल्लाह कुरान में फरमाता है तुम मालदार हो, मक्का मुकर्रमा पहुंचने की ताकत है, काबा शरीफ तक पहुंचने की ताकत है, तो ऐसे मुसलमानों पर अल्लाह फरमाता है मेरे घर का दीदार करना फर्ज है, मेरे घर का तवाफ करना फर्ज है, मेरे घर पे आ करके और अपने जो है पेशानियों का रखना ये फर्ज है। उसके बाद फरमाता है अल्लाह जब तुम यहाँ आए हो तो मेरे हबीब के रोजे पर हाजिरी दो, मेरे हबीब के गुंबद खजरा पे हाजिरी दो, इसलिए कि उन्होंने ये फरमाया है कि जो मेरी कब्र की भी ज़ियारत करेगा, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। ऐ मेरे गुलामों सुनो, मुझको तो अल्लाह पाक ने एक उम्र दी, उस उम्र के बाद मैं दुनिया से रोज जो है इंतकाल किया और मैं दुनिया से जो है मैंने पर्दा किया और आखिरत की मंजिलें सामने आई, लेकिन जो मेरे बाद मेरी कब्र की ज़ियारत करेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। इसलिए हर मुसलमान को यह आरज़ू है, यह ख्वाहिश है, यह तमन्ना है, ऐ अल्लाह जिंदगी के अंदर तू अपने हबीब के रोजे की ज़ियारत करवा दे, गुंबद खजरा की ज़ियारत करवा दे। ये तमन्ना हर एक मोमिन के साथ है और हम अल्लाह से दुआएं करें, अल्लाह जिसकी किस्मत में लिख देगा वो जरूर भी जरूर जाएगा। अल्लाह ही है जो असबाब को पैदा करता है। अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे वाक़यात दिखलाए हैं कि जो आप सुनेंगे तो हैरत करेंगे। चुनांचे एक आरिफ ने, हज़रत अल्लामा जो है मसनवी ने अपनी मसनवी शरीफ में लिखा, चींटी कितनी मामूली मखलूक है, क्या उसकी हैसियत है, अगर फूंक मार दिए उड़ जाए, लेकिन उस चींटी के दिल के अंदर भी एक बात आरज़ू आई, ऐ अल्लाह तू मुझे अपना घर दिखला दे। जाहिर बात है वो मखलूक कैसे पहुंच सकती है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसका इंतजाम किया। उस चींटी के पास एक परिंदा आया और परिंदा आने के बाद वो बैठ गया, वो उसके कदमों में लग गई। उड़ते 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 मंजिल ब मंजिल ठहरते ठहरते एक दिन वो आया कि वो परिंदा हरम शरीफ के करीब पहुंच गया और वो चींटी अल्लाह के दरबार में पहुंच गई। तो जो अल्लाह चींटी को पहुंचा दे, हम ईमान वाले अगर सच्ची तलब के साथ, सच्ची मोहब्बत के साथ उसको आवाज देंगे तो यकीनन अल्लाह हमें अपने दरबार में पहुंचाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह ताला की जात से जो भी अमल की निस्बत हो जाती है अल्लाह ताला कामयाबी के रास्तों को खोल देता है। इसलिए हम अल्लाह और उसके हबीब की मोहब्बत पे सरशार हो जाएं, उसके हक को पहचानें। हमारी मुलाकात हमारे रब से होने वाली है, हमारी मुलाकात हमारे अल्लाह के हबीब से होने वाली है, ये ध्यान रहे। इसलिए जब मुर्दा कब्र में लिटाया जाता है, फरिश्ता आता है, सवाल करता है मन रब्बुक, ये बताओ तुम्हारा रब कौन है। तो सवाल किसका किया? सबसे पहले अल्लाह का किया जाएगा। इसी तरीके से दीन के बारे में सवाल होगा। तीसरा सवाल अल्लाह के हबीब की ज़ाते गरामी के बारे में होगा। तो पहला हक अल्लाह का, उसके बाद अल्लाह ने हक बताया है अपने हबीब का। और जब तक कि हम दोनों अपनी ज़ातों का हक अदा नहीं करेंगे हमें कामिल हिदायत नहीं मिलेगी, नजात नहीं मिलेगी। इसलिए अपनी जो है अमलों को जानने के लिए उलमा से ताल्लुक को पैदा करें, अकाबिर से ताल्लुक को पैदा करें। अल्लाह ने कुरान करीम में हमें हुक्म फरमाया, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। ए मेरे बंदो, अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से सवाल करो। इसलिए हम उलमाए कराम से अपने रिश्ते को जोड़ें, अपनी बस्ती में तालीम का इंतजाम करें, दीन के सीखने का इंतजाम करें। इसलिए कि जो दीन को सीखेगा, हमारा सीना खाली दुनिया सीखने के लिए नहीं है, हमारा दिमाग खाली दुनिया सीखने के लिए नहीं है, हमारे कदम खाली दुनिया की तरफ दौड़ने के लिए नहीं है। अल्लाह ने हमें ये नेमतें दी हैं इसलिए कि इस सीने में अल्लाह के हबीब का दीन हो, हमें मालूम हो हलाल क्या है, हराम क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है। अगर इसको नहीं जानेंगे तो याद रखिए हम जानवरों से बदतर हैं। और अगर जान गए तो अल्लाह हमारे दीन की, हमारे इल्म की, हमारे अमल की वो कदर करेगा कि फरिश्ते हम पर रश करेंगे कि ये मिट्टी का पुतला, इसने अपने आप को इतना बना लिया कि खुदा ने इसको बादशाह बना दिया और हम उसके कदमों में हैं, उसका इस्तकबाल करते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ मेरे भाइयों तो अल्लाह ताला का ऐलान है कि फिर उनके लिए दोज़ख।
اس لیے یہ زندگی ہماری بہت قیمتی ہے، ہم اس زندگی کو بنانے کی فکر کریں، اس کے لیے جلسے ہوتے ہیں، اتنی بڑی نسبت ہے۔ اس زمین کے پر آپ نے دین کی بات سنی ہے، قسم خدائے پاک کی، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس زمین کو گویائی دیں گے اور یہ زمین کہے گی اے اللہ فلاں تاریخ میں تیرے بندوں نے، تیری بندیوں نے میری پشت پر بیٹھ کر، میری پیٹھ پر بیٹھ کر تیرے پیغام کو سنا تھا، تیرے کلام کو سنا تھا، تیری بات اس سرزمین پہ ہوئی تھی اور ان بندوں نے اسے قبول کیا تھا۔ تو رش کرتا ہے فلک ایسی زمین پہ آساد جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ اللہ کا نام اگر ہم کھیتوں میں لیں گے یہ کھیت گواہی دیں گے، اللہ کا نام اگر ہم روڈوں پہ لیں گے تو روڈ گواہی دیں گے، اگر اللہ کا نام ہم زبانوں سے لیں گے زبان ہماری گواہی دے گی، اللہ کا نام ہم ان انگلی کے پوروं پہ لیں گے یہ ہمارے پوروے ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے۔ میرے بھائیوں، اسلام کی حقانیت، اسلام کی صداقت، اسلام کی نورانیت، اسلام کا نظام سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو اسلام کو سمجھ جائے گا وہ خدا کا مطیع و فرما بردار ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرے بندو کسی اور کا نہ دیکھو، تمہیں دیکھنا ہے تو میرے حبیب کو دیکھنا، تمہیں دیکھنا ہے تو میرے محبوب کے صحابہ کو دیکھنا، تم کو دیکھنا ہے تو میرے ولیوں کو دیکھنا، تم دیکھو تو پیران پیر کو دیکھو، تم دیکھو تو خواجہ اجمیری کو دیکھو، تم دیکھو تو صابر کلیلی کو دیکھو، تم دیکھو تو جنید بغدادی کو دیکھو، تم دیکھو تو سید رفاعی کو دیکھو۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہماری امام ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہماری رہبر ہیں، یہی وہ ہستیاں ہیں جو ہمارے سردار ہیں، وہ اللہ کے دین کے غلام ہیں، لیکن ہم سب مسلمانوں کے وہ دین کے امام ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم بغیر ولیوں کے اللہ کے حبیب تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ ولیوں کے ذریعے سے علماء ہمارے اللہ کے ولی ہیں، جاد اللہ کے ولی ہیں، حضرت پیران پیر اللہ کے ولی ہیں، حضرت خواجہ اجمیری اللہ کے ولی ہیں، سید سالار مسعود غازی اللہ کے ولی ہیں۔ اگر ان کے تک کے ہم محبت کریں گے یہ پہنچیں گے وہاں تک، ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے۔ اس لیے اولیاء، علماء، مشائخ یہ ہمارے روستو یہ ہمارے لیے رہبر ہیں۔ اس لیے ہم ان کی محبت کو، ان کی زندگیوں کو اپنی زندگیوں کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ جہاں انہوں نے قدم رکھا ہے، جو اسوہ چھوڑا ہے، جو راستہ چھوڑا ہے، کس کی بات کی جائے؟ صحابہ تو ایک سر ایک ہیں، خلفائے اربعہ کی بات کہی جائے، خلفائے اربعہ کی بات کہی جائے، عشرہ مبشرہ کی بات کہی جائے، مہاجرین انصار کی بات کہی جائے، ہر ایک کی راہ روشن ہے۔ وہ حضرات حسنین ہو ان کی راہ روشن ہے، وہ حضرات خلفائے راشدین ہو ان کی راہ روشن ہے، جس پر بھی ہم چلیں گے انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے دوستو اپنے تعلق کو ہم مضبوط کریں ان ہستیوں کے ساتھ۔ اللہ ان کی سچی محبت، ان کا سچا تعلق ہمیں مرحمت فرمائے اور ان کی روشن راستوں پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ پرمیشن کا وقت مختصر ہے، اس لیے مختصر سی بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ قدر کر لو گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اس لیے میرے دوست و بزرگوں اپنے آپ کو عمل سے جوڑیے اور انشاءاللہ دین سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ محبت تجھے خود آداب محبت سکھا دے گی۔ ذرا آہستہ آہستہ ادھر رجحان پیدا کر، ہم دین والوں سے، علم والوں سے محبت کریں گے، اللہ دین کی باتیں خوب سنوائے گا، خود سمجھائے گا اور خود بدلائے گا۔ اس لیے محبت کا دامن پکڑ لیں تو انشاءاللہ کامیابی ہے۔ مبارکباد کے قابل ہیں آپ کے قاضی صاحب، ماشاءاللہ انہوں نے محنت کی، کوشش کی، اور ہر وہ ایمان والا جس نے اس جلسے کے لیے محنت کی سبھی مبارکباد کے قابل ہیں کہ آپ نے اللہ کے دین کو دنیا میں عام کرنے کے لیے ایک مبارک مجلس منعقد کی۔ یہ شعراء اعظام آئے ہیں جو نظم کے اور نعت کے ذریعے سے آپ کو اللہ کے حبیب کا پیغام سنائیں گے، خصوصیات بتائیں گے۔ کیا موقع ہے، ابھی ذکر آیا، ہمارے وسیم صاحب نے گنبد خضرا کا ذکر کیا۔ وہ حجرہ شریفہ کون ہے جس میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام تھا؟ ہمارے آقا کی آرامگاہ ہے اور قیامت تک کے لیے جلوہ گاہ عالم ہے۔ تمام مسلمان اس حجرے کی زیارت کر رہے ہیں، اس روضے کی زیارت کر رہے ہیں۔ تو ہم مقام پہچانیں اللہ نے کس کس طریقے سے نوازا ہے صحابہ کرام کو، امہات المومنین کو اور تمام بڑے بڑے حضرات کو۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات نے دین کی مجلس میں شوق اور ذوق کے ساتھ
آپ تشریف لائے، مبارکباد کے قابل ہیں کہ آپ کے سامنے دین کی باتیں پیش کی گئیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔